نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ پھر آگے ایک مثال سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو آپ پہچانیں کہ اس کی عظمت کتنی ہے۔ شروع میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ 2 آیات اس صورت میں مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور گو کہ اس کے اندر بعض تفاسیر میں ہے کہ واللہ عالم پھر مدنی ہے یہ آیات یا پھر مکی ہے، اور یہاں پہ ان کو اس صورت میں رکھا گیا کیونکہ صورت تو مکی ہے۔ ٹھیک ہے، یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مدینہ میں ظاہرہ، اور کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ وما اوتیتم من علم الا قلیلا، تو تمہیں تو علم میں سے بہت کم دیا گیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم مراد ہیں یا آپ کی اپنی قوم مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبھی مراد ہیں اس سے، کہ تمہیں بہت کم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسراء سورہ میں فرمایا ہے کہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کلام اللہ کی اس آیت کو کیا کریں گے جہاں فرمانے کے تورات میں تو ہر چیز کا بیان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، وہ اور تمہارے پاس جو کچھ بھی علم ہے وہ سب اللہ کے کلمات کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پھر یہ آیت اتری کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اللہ کا جو علم ہے وہ اس کی انتہا کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر بے شک ماں جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، من شجرۃ درختوں میں سے، جو بھی کچھ درختوں میں سے ہیں، چھوٹے درخت ہیں، بڑے درخت ہیں، موٹے پرانے نئے، جتنے بھی درخت ہیں، اقلام قلم ہو جائیں، قلم بن جائیں، یعنی امیجن کرو اگر ایسا ہو کہ اس زمین پہ موجود ہر درخت کو ہم کاٹ لیں اور اس کی قلمیں بنا لیں۔ آپ کو پتہ ہے نا پرانے زمانے کے اندر وہ لکڑی کی قلمیں ہوتی تھی اور انک پاٹس ہوتے تھے، اس کے اندر ڈپ کر کر کے لکھا کرتے تھے۔ تو پتہ ہے آپ کو کہ ایک درخت سے کتنے قلم بن سکتے ہیں؟ ہر درخت سے جو ایوریج سائز کا ہوتا ہے نا، اس سے 3 لاکھ سے زیادہ قلم بنتی ہیں، اور جو بڑے بڑے لمبے لمبے زیادہ بڑے درخت ہیں وہ 5 لاکھ قلمیں ان سے بن جاتی ہیں۔ وہ قلم چھوٹی چھوٹی تو ہوتی ہے ایک درخت سے صرف۔ اب آپ سوچیں زمین کے سارے درخت قلمیں بن جائیں۔ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سمندر یمدہ مدد کریں اس کی، یا سیاہی اس کی بن جائے۔ میں نے آپ کو دونوں ہی باتیں لکھوائی تھی۔ من بعدی، اس کے بعد 7 ابحر، 7 سمندر اور آ جائیں، سمندر بھی پھر سیاہی بن جائے۔ اب سمندر اس دنیا کا کتنا حصہ سمندر ہے؟ 2/3 حصہ سمندر ہے، 2/3۔ یہ سارا کا سارا پانی انک بن جائے۔ ابھی تو آپ یہ سمندر کی صرف سطح دیکھتے ہیں نا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ سمندروں کی گہرائی کتنی ہے۔ بعض جگہ اتنے گہرے ہیں کہ ان میں K2 پہاڑ آ جائے، پہاڑوں کے برابر، یعنی اتنی گہری کھائیاں ہیں سمندروں کے اندر، پیسیفک اوشن کے اندر اتنی گہری کھائیاں بھی ہیں۔ سوچے کتنا پانی ہوگا، یہ سارا پانی انک بن جائے۔ ما نفدت کلمات اللہ، نہ ختم ہوں گے اللہ کی کلمات۔ فرمایا پھر اس کے بعد تم لکھنا شروع کرو۔ اب کتنی پینے ہیں، اربوں خربوں پینے ہیں، اور انک کتنی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہے، اور اس میں اب انک بھی اگر ختم ہو جائے تو 7 سمندر اور لائے جائیں۔ 7 سمندر کی بات جو ہے نا وہ فگر آف سپیچ ہے، ایسا نہیں ہے کہ 7 لے کر آئے جائیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر 10 لائے جائیں گے تو پھر لکھ دیے جائیں گے اللہ کے کلمات۔ ایسی بنی 7، جیسے ہم کہتے ہیں 7 گنا زیادہ سا، 7 اور 70 یہ جو ہے نا عربوں کے اندر جب چیز کی ایگزیجریشن بتانی ہوتی تھی تو تب بولا جاتا تھا۔ تو اب لکھنا شروع کرو، لکھو، لکھتے ہی جاؤ تو کیا ہوگا؟ سمندر خشک ہو جائیں گے، 7 سمندر بھی خشک ہو جائیں گے،
کلمے گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کلمات اللہ کیا ہیں؟ طبری فرماتے ہیں اس میں عجائب ربی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کی تعریف ہے، جو اس کی عظمت ہے، اور پھر نمبر 2 جو اس کی حکمتیں ہیں، نمبر 3 جو اس کی مخلوق ہے ساری، نمبر 4 جو اس کا علم ہے، یہ سب اس کے کلمات ہیں۔ جو اس کے احکامات ہیں وہ بھی اس کے کلمات، اس کی ساری باتیں ہیں۔ آپ اس کی کریشن ہی دیکھ لو، آپ اس کی ستارے، یہ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سائنس نے آپ بتایا کہ ستارے اتنے ہیں، اتنے زیادہ ستارے ہیں اس کائنات میں کہ اگر انسان اپنی ہر سانس کے ساتھ ایک ستارہ گننے لگے تو اس کی سانسیں ختم ہو جائیں گی، وہ مر جائے گا، ستارے ختم نہیں ہوں گے، گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ اب ان کی جو آگے ڈیٹیلز ہیں ان کے اندر جایا جائے کتنے بڑے ہیں، کیا کیا اس کے اندر ان کی اور ساری ڈیٹیلیں کی جائیں تو ایک ایک ستارے کو پکڑ لیں آپ تو کہاں تک بات جاتی۔ پھر اور ابھی تو مخلوق پڑی بھی ہے، ابھی تو ستاروں کی صرف بات آئی، اور جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو بھی آسمانوں زمینوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان ساروں کی باتیں لکھنا شروع کریں کہ اللہ نے اس کو ایسے پیدا کیا، ایسے کیا، اس کے اندر یہ کوالٹیز رکھی، اس کے اندر اللہ اکبر۔ پھر اس کی حکمتیں آپ لکھنے شروع کریں، پھر آپ اس کی صفات دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، مثلا ایک اللہ کی صفت لے لیں، العلیم، العلیم، وہ اس کا کتنا علم ہے، کیا کیا چیزیں اس کے علم میں، آپ کو پتہ ہے ایک بات، یہ ان لمیٹڈ کوالٹی ہے، جتنی بھی اللہ کی صفات ہے نا ان لمیٹڈ ہے، لامحدود، کوئی صفت ختم نہیں ہوگی۔ وہ کتنا رحمان ہے، وہ کیسا رحمان ہے، وہ نہیں ختم ہو سکتی، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کتنا قادر ہے، ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے تعالیٰ کے کتنے اسماء و صفات ہیں، لکھیں اپنی کاپی میں، کتنے اسماء و صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، لکھ لیا آپ نے؟ اگر 99 لکھا ہے نا تو رانگ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعداد لامحدود ہے۔ یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کیے وہ جنت میں جائے گا، وہ یہ ہے کہ 99، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو اتنے اسماء و صفات ہیں کہ ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے، لامحدود ہیں وہ۔ اب ایک محدود انسان لامحدود وہ چیز کو کیسے گن سکتا ہے؟ وہ جو 99 کہا گیا نا وہ ایسے ہے جیسے ٹیچر آپ کو کہے، مثلا میں آپ کو کہتی ہوں کہ 30 پاروں میں سے آپ 5 کی تیاری کر لیں، 5 آئیں گے، کوئی بھی 5، تو ان میں سے ضرور آپ پاس ہو جائیں گے۔ اس طرح سے کہا گیا ہے کہ بھئی اتنے سارے نام ہیں، ان میں سے بس آپ 99 یاد کر لیں۔ نہ یاد کرنا بھی ایسا نہیں، آسا کا مطلب صرف یاد کرنا نہیں کہ ہم رٹ لیں ان کو، اس کا اور معنی ہے کیسے آپ ان کو زبانی بھی یاد کریں، عمل میں بھی لے کر آئیں ان کے مطابق، اور مشکل میں بھی اسی طرح اللہ کو پکاریں۔ تو اتنے اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اور وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان مشکل میں ہو نا تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارے تو اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری جو پیشانی ہے نا اللہ تیرے قابو میں، ماذن فیہا حکمک، اے اللہ میرے اوپر تیرا ہی حکم چلتا ہے، تیرا حکم میرے اوپر جاری ہے، عدل فیہا قضاءک، تیرا فیصلہ میرے بارے میں عدل کے ساتھ ہی ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے خود پسند کیا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے سکھایا اپنی کسی بھی مخلوق کو، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے اس کو اپنے غیب کی علم میں تو نے اس کو رکھا ہوا ہے، اپنے اس نام کو، یعنی کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ایک تو وہ نام ہے نا کہ جو تو نے اپنے لیے خود پسند کی ہے، تو نے اپنی کتاب میں اتارے، جو ہم جیسے ابھی پڑھ رہے ہیں، سمیع علیم کہیں ہے، کہیں اور نام ہم دیکھتے ہیں، خبیر ہے، تو کوئی کتاب میں ہے،
اور کوئی ایسے نام ہے جو اس کے غیب کے خزانوں کے اندر پڑے ہوئے، وہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ پھر آگے انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم اور ہم کو دور کرنے والا، میری فکروں کو لے جانے والا بنا دے۔ اتنی زبردست یہ دعا ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام کچھ تو انسان جانتے ہیں اور کچھ صرف اور صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں، اگر ہمارے ایک دو نام ہیں تو ایک نام ہوتا ہے جو سب کو پتہ ہوتا ہے، کوئی ہمارا نک نیم ہوتا ہے جو ہمارے گھر والے صرف جانتے ہیں، مطلب وہ ہر ایک نہیں جانتا۔ تو کئی دیکھیں سبحان اللہ، جو اللہ تو نے اپنی کسی مخلوق کو سکھائے ہیں، مخلوقات کو ہمیں تو مخلوقات بھی نہیں پتہ کتنی ہیں، انہوں نے کس مخلوق کو، تو نے فرشتوں کو اپنے کیا نام سکھائے ہیں، تو نے یہ طوطوں کو اپنے کیا نام سکھائے ہیں، تو نے یہ ان حشرات کو، چرند پرند چڑیوں کو کیا اپنے نام سکھائے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ اللہ کو ان ناموں سے بھی ہم کہہ رہے ہیں، ان سے بھی ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، کتنے بھی تیرے نام ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے اللہ کے نام کتنے ہیں، سوچیں تو یہ 99 نہیں ہے صرف۔ تو تب بھی اللہ کے نام ہی آپ لکھنے لگو، اس کے اسماء حسنہ کی پھر آگے ڈیٹیل لکھنے لگو، تو کہاں جاتی ہے بات۔ انسان سارے بھی مل جائیں اور ایک نہیں لکھ رہا، سارے لکھیں، جتنے فرشتے ہیں اور جتنے انسان ہیں، چاہے پیغمبر ہیں، چاہے ولی اللہ ہیں، کوئی اولیاء اللہ ہیں، جو بھی کوئی ہے، سب لکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو انسان ختم ہو جائیں گے، ان کا علم ختم ہو جائے گا، ان کی کلمے ٹوٹ جائیں گے، ان کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اس کی جو باتیں ہیں وہ نہیں ختم ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ ہوا کہ 99 نام تو پھر ہمیں صرف ضروری یاد کر لینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان فرماتے تھے، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے تو کتنی پیاری بیان فرماتے تھے، لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری ثنا بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی، اللہ میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے تھے، تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا تیری تعریف بیان، تو جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی، اللہ تو ویسے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم مخلوق تو پوری اللہ کی تعریف بھی نہیں بیان کر سکتی، اس کے کلمات کو کیسے لکھے گی۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں بھی، وہاں پہ بھی یہی آیا تھا نا کہ سمندر سیاہی بن جائیں اور یہ درخت کلمے بن جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنے لگیں تو کلمے ٹوٹ جائیں گی، اور سمندر اتنے ہی اور لے آئے جائیں تو بھی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لکھوانا شروع کرے میرا یہ امر اور یہ امر اور یہ، یعنی میرا حکم یہ اور یہ حکم، کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ تو ہر دن جو ہے نا اس کی ایک نئی شان ہے، وہ ہر دن کچھ نہ کچھ اپنی مخلوق کے ساتھ انوالو ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو چلا رہا ہے، کسی کو روک رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، کسی کو بیماری دے رہا ہے، تو وہ اس کے کن کے ذریعے اس کے احکامات چل رہے ہیں۔ اب وہ دیکھیں اس کے احکامات کو ہی لکھنے لگے نا، اس سمندر میں پانی ختم ہو جانا، اللہ کا علم اس کو لکھنے لگے تو تمام انسانوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے، کیسے لکھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات لے کر آئے، ان اللہ عزیز حکیم، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے، عزتوں والا ہے۔ بعض لوگ دنیا میں عزتیں تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں عزتیں لینے کے لیے، عزت لینی ہے تو العزیز سے عزت مانگو، اور وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔
یہ صفات دو اس لیے آئی ہیں کہ یہود کہہ رہے تھے نا کہ آپ تو کہتے ہیں ہمارا علم قلیل ہے مگر ہمارے پاس تو بہت علم ہے. تو یہ ایک بات یہاں پہ بتائے گی کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ بہت زبردست ہے. تم میرے رسول سے پوچھتے ہو اور وہ کہتے ہو کہ بھائی اب یہ بات بتاؤ، اب یہ اس کا سوال کا جواب بتاؤ اور ایسے بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے کلمات تو ایسے ہیں، اللہ کی باتیں تو ایسی ہیں. ایک کمزور سی مخلوق کہاں اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پہچان سکتی ہے. وہ عزیز ہے، اوور پاورنگ اور حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم، نہ پیدائش تمہاری اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھنا. دیکھیں دوبارہ بعث کیا ہوتی ہے؟ بعث ہے دوبارہ جو ہم نے اٹھنا ہے. ایک ہے ہماری پیدائش ابھی کی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے پیدائش ہماری جب ہم مر کے دوبارہ اٹھیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں دی ہیں میں نے انسان کو. ایک موت کب تھی؟ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ موت کی کیفیت تھی. اب جب ہم دنیا میں آ گئے تو ایک زندگی مل گئی. تو ایک موت ہم دیکھ چکے ہیں اور ایک زندگی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک جو موت آنی ہے نا، وہ ہماری پہلی موت نہیں ہے، وہ دوسری موت ہے. اس کے بعد جو دوبارہ زندہ اٹھنا ہے وہ ہماری دوسری زندگی ہے جس کو بعث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں تمہاری پیدائش اور نہ ہی تمہارا بعث، تمہارا دوبارہ اٹھنا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک نفس واحد کی طرح ہے. یعنی تمہیں دوبارہ زندہ کرنا یا تمہارا پیدا کرنا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کو پیدا کرنا اور ایک بندے کو دوبارہ کھڑا کرنا. اس لیے کہ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ کیسے ہوگا، یہ بڑی ہڈیاں ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تم سب کو بھی پیدا کرنا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کتنے لوگ ہوں گے، آج تک کتنے انسان ہوں گے. بلین تو کم ہے، ابھی بلین ہے دنیا کے اندر، تو کتنے ہوں گے، ٹریلین پتہ نہیں کہاں تک پہنچیں گے. اب آپ اندازہ کریں. اچھا اس سے بھی مجھے یاد ہے کہ دیکھیں اللہ کی مخلوق کی ہم بات کرتے ہیں نا، ایک ایک انسان کا جب بھی دیکھتے ہیں یہ جو پرانی کوئی ایسے دکھاتے ہیں جی وارز ہوئی اور اس کے اندر اتنے لوگ دکھا رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، پتہ نہیں کون سے زمانوں کی پچھلوں کی دکھاتے ہیں. تو یہی سوچتے ہیں اللہ اکبر کتنی دنیا آئی اور کتنی چلی گئی. ہر ایک انسان کی کہانی ہوگی، اس کے کوئی بچے ہوں گے، اس کو کوئی گھر ہوگا، اس کے کوئی پرابلم ہوں گے، اس کے پیچھے کیا کیا خاندان ہوگا. تو کتنے گزر چکے ہیں ہم سے پہلے. یہ تو اللہ تعالیٰ زمین پہ سے یہ قبروں کے نشان ختم کر دیتے، ورنہ ہر طرف تو قبریں ہوتی ہیں زمین پہ. تو کتنے انسان آئے، کتنے چلے گئے، ان کی ہی کلمات لکھنے لگے، ان کی زندگیوں کو لکھنے لگے. سوچیں کہ ہم وہی لکھتے لکھتے سمندر خشک ہو جائیں گے تو کہاں ان کی زندگیاں لکھ سکیں گے. اس کے ساتھ یہ ہوا، پھر اس نے یہ کھایا، پھر وہ اٹھا، پھر وہ چلا، پھر وہ بیٹھا، پھر اس نے آنکھ جھپکی، پھر اس کے اتنے ایسے اس کا رنگ تھا، ایسے اس کی شکل تھی. کتنی باتیں ہیں یہ سب، یہ اللہ کے کلمات ہیں نا، اللہ کی مخلوق کے بارے میں لکھنا جو بھی اس نے کریٹ کیا. سبحان اللہ. تو تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو موت دینے کے اوپر پرابلم نہیں تھا کہ کس طرح لوگوں کو موت آئی، ان کو پرابلم تھا کہ دوبارہ کیسے کھڑے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا. تو اس کا جواب ہے کہ تم اللہ کی قدرت کو اپنے جیسا سمجھتے ہو نا. اصل میں اپنے جیسا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے کہ میرے لیے مشکل ہے، اسی طرح پتہ نہیں اللہ کے لیے بھی ایسے ہی مشکل ہوگا. ایک کام کرنا تو میرے لیے آسان ہے، مگر اتنے لوگوں کو اٹھانا یہ کیسے پاسبل ہے. تو اس کو فرق نہیں پڑتا انسان ایک ہو یا اربوں خربوں، اس میں کن کہنا ہے، کلمہ کن تو ہو جانا ہے. اللہ تو مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. اللہ تیری کلمات اتنی ہیں کہ سمندر خشک ہو جائیں اور کلمے گھس جائیں تو تیری کلمات نہ ختم ہو. اللہ تو ہماری مشکلات کو بھی ختم کر سکتا ہے. تو نے کون نہیں تو کہنا ہے، تیرا کلمہ کون نہیں تیرا حکم ہے.
फिर फइन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिसाहिरा, एक ही तो डांट होगी तो सारे मैदान में खड़े होंगे। तो हम तो इतनी सी अपनी छोटी अकल के साथ सोचते हैं कि भाई अल्लाह की कुदरत कैसे वो करेगी। भाई अल्लाह की कुदरत तुम्हारी अकल में तो समा ही नहीं सकती। मैंने आपको एक दफा बताया था ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इतना बड़ा कलमा है, इतना बड़ा कलमा है कि इसी को आप डिस्क्रिप्शन लिखने लगे कि अल्लाह किस किस चीज पर कादिर है तो खत्म हो जाएंगे समंदर। आप नहीं लिख सकते कि अल्लाह किस किस चीज पे कादिर है। और इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। जो तुम बातें कर रहे हो, जो तुम कह रहे हो कैसे अल्लाह जिंदा करेगा, कैसे अल्लाह, वो सब अल्लाह सुन भी रहा है और तुम्हारे हालात देख भी रहा है। और देखें कितनी एक बात है कि सबको एक ही टाइम पे देख रहा है, सारी कायनात की आवाजें एक ही टाइम पे सुन रहा है। अब देखने को हम सोचते हैं सिर्फ पता नहीं हमें ही देख रहा है, वो नहीं, वो एक चींटी को भी देख रहा है, जो एक कीड़ा जमीन की तहों के अंदर चल रहा है उसको भी देख रहा है, एक बीज को भी देख रहा है जो जमीन के अंदर फूट रहा है, आसमानों के अंदर उसकी ऊंचाइयों के अंदर कहाँ कोई मखलूक बैठी हुई है वो उसको भी देख रहा है। अल्लाह अकबर, यानी एक का देखना उसको दूसरे से गाफिल नहीं करता, और एक की आवाज को सुनना उसको दूसरों की आवाज से दूर नहीं करता। हम कहते हैं आप भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, बच्चे हमारे सारे एक साथ बोलने शुरू होते हैं, हम कहते हैं एक एक करके बोलो, मुझे नहीं समझ आ रही तुम्हारी बात। हमारे 2-3 बच्चे भी बोलने लगे, एक क्लास में शोर मच जाए, सारे बोलने लगे, हमें समझ ही नहीं आती। एक तरफ को देखते हैं तो दूसरी तरफ नहीं पता क्या हो रहा है, वहां बच्चे कोई शरारत कर देगा। अल्लाह ताला बैक वक्त देख रहा है सब कुछ और बैक वक्त सुन रहा है सब कुछ, और उसको एक का सुनना दूसरे से गाफिल नहीं करता। कि अगर सारी इंसानियत खड़ी हो जाए, जिन क्या इंस क्या, और सारे एक ही टाइम पे अल्लाह से मांगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक सब मांग रहे हैं। कोई घर मांग रहा है, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कोई औलाद मांग रहा है, कोई सेहत, हर एक बोल रहा है, हर एक बोल रहा है और बोलता ही जा रहा है, और जितना उसको चाहिए सब कुछ मांग रहा है। सुभान अल्लाह। तो उसको ये नहीं होगा जिसने गाड़ी मांगी उसको घर दे दिया, जिसने घर मांगा उसको सेहत दे दी, जिसने जिंदगी मांगी थी उसको मौत दे दी, कि कोई समझ ही नहीं आया, क्योंकि आप सबकी कंफ्यूजन हो गई है। इतने सारे तो लोग मांग रहे थे, जिसने ज्यादा मांगा था उसको थोड़ा दे दिया, जिसने कहा मुझे थोड़ा कर दे उसको ज्यादा कर दिया। ऐसे नहीं होगा। सुभान अल्लाह, ये है मेरा रब। अल्लाह हमने नहीं तुझे पहचाना, तेरी बुलंद शान है, और लैसा कमिस्लिही शैअन, तेरी जैसी कोई मिसाल है ही नहीं। हम वाकई अल्लाह तेरी तारीफ नहीं बयान कर सकते। या अल्लाह तेरी तारीफ वैसे ही है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ बयान फरमाई। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।